اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف ہے اس رب جہاں کی جس نے اس جہان کو صورت سے سجایا، صورت کو سیرت سے سجایا، سیرت کو اعمال سے سجایا، اعمال کو اخلاق سے سجایا اور اخلاق کو صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سجایا۔ اربوں خربوں درود ہو ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے عاشقوں پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 محرم الحرام کے اس عظیم موقع پر میں شہادت امام حسین علیہ السلام کانفرنس میں شریک ہو کر خود کے لیے باعث سعادت سمجھتی ہوں کہ آج مجھے بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذکر کی محفل میں شرکت کرنے کا موقع ملا ہے۔ ناظرین اکرام، 10 محرم الحرام انسانی تاریخ کا ایسا دن ہے جس میں کسی نے اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کیا۔ 10 محرم الحرام کے دن سیدنا امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ جہاں پر بچوں اور مردوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہاں اہل بیت پاک کی خواتین بھی جرأت و بہادری، صبر و استقلال اور احسار و قربانی کی مثالیں بنی۔ آج میں آپ کے سامنے کربلا کی شیر دل خاتون، ام المصائب، سفیر کربلا، زہرا ثانی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کے بارے میں گفتگو کروں گی کہ جو بیٹی بھی ہیں، جو ماں بھی ہیں، جو سفیر کربلا بھی ہیں اور جنہوں نے بہن کی وفا کا تقاضا بھی ادا کیا۔ ناظرین کرام، اگر کربلا کا ایک باب سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں تو کربلا کا دوسرا باب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں جو بیٹی ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہیں، جو بہن ہیں جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی، جو نواسی ہیں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو ماں ہیں اونو محمد کی۔ اور آپ کی شخصیت ایک ایسا انمول ہیرا ہے جو نہ صرف امت مسلمہ بلکہ ساری انسانیت کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین اکرام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے زندگی کے 2 گوشوں کو آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ ایک آپ کا کردار کربلا سے پہلے اور دوسرا کربلا کے بعد۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مدینہ پاک میں پیدا ہوئی۔ آپ کو وفا اپنی نانی سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا سے ملی تھی۔ تقوی، طہارت اور عبادت میں اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی تھی۔ جرأت و بہادری میں، فصاحت و بلاغت میں اور گفتگو میں اپنے بابا سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ جیسی تھی، اور صبر و برداشت اور استقلال و جرأت میں اپنے بھائی سیدنا امام حسین علیہ السلام جیسی تھی۔ آپ عبادت گزار، تہجد گزار تھی، بلکہ جب بھی آپ نماز ادا کرتی تھی تو ہر نماز ادا کرنے سے پہلے سیدنا امام حسین علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا کرتی تھی۔ پھر آپ کی طہارت، تقوی، پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ ہمسایوں نے بھی کبھی آپ کی آواز نہیں سنی تھی۔ یہ دور مصطفی تھا کہ جہاں پہ آپ آقا علیہ السلام کے روضہ انور پر جاتی تو رات کے اندھیرے میں پردہ ہو کر اپنے بھائیوں کے نگرانی میں جایا کرتی تھی۔ پھر وہی سیدہ زینب جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئیں تو اب بہن کے ساتھ ساتھ آپ سفیر کربلا بنی،
آپ امت کی خواتین کی رہنما بنی، بلکہ واقعہ کربلا کو امت تک پہنچانے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی شخصیت میں ایثار و قربانی اور وفا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اہل بیت پاک کے جب سب مرد شہید ہو گئے تو اپنے دونوں بیٹوں اون و محمد کو تیار کر کے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس لائیں اور عرض کی، بھائی جان، ہمارے نانا جان کا ارشاد عالی ہے کہ جب کوئی مصیبت ہو تو صدقہ دیا کرو۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بہن، اس وقت کس چیز کا صدقہ دو گی؟ 3 دن سے پانی بند ہے، کھانے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے راستے میں سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ اس وقت بھائی جان، اون و محمد سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں اون و محمد کو آپ پہ صدقہ کر دوں۔ تب امام علی مقام نے کہا، زینب، بھلا کوئی اپنے بچوں کا صدقہ بھی کرتا ہے؟ تب سیدہ زینب نے کہا کہ بھائی جان، زینب ایسی بہن ہے جو اپنے بھائی کی خاطر، نانا کے دین کی خاطر اپنے بچوں کا صدقہ پیش کرنا چاہتی ہے۔ بھائی جان، میری چھوٹی سی قربانی قبول کر لیں، ورنہ قیامت کے دن اپنی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ناظرین اکرام، یہاں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں۔ مکہ میں بھی ایک ماں تھی جس نے اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے اپنے بابا کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ ماں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی کہ جنہوں نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے اپنے بابا کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں بھیجا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس بیٹے کا باپ اس کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف کربلا کی ماں ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے، جن کو یہ معلوم ہے کہ جو کوئی بھی کربل کے میدان میں جاتا ہے واپس زندہ نہیں آتا، پھر بھی خوشی خوشی، محبت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹوں کو تیار کرتی ہیں۔ یہاں سے ماؤں کے لیے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے بچوں کے اندر دین کی محبت پیدا کریں، اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ بچوں کے اندر سیکریفائس کرنے کا، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو، جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹوں کے اندر پیدا کیا تھا۔ پھر دونوں شہزادے جب تیار ہو کے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرنے لگے، مامو جان، ہم چھوٹے ضرور ہیں لیکن ہماری رگوں میں بھی حیدر کرار کا خون ہے، آپ ہمیں جنگ میں جانے کی اجازت دیں تو صحیح، ہم دنیا والوں کو دکھا دیں گے کہ ہم علی والے ہیں۔ ناظرین کرام، جب دونوں بیٹے تیار ہوئے، میدان جنگ میں جانے لگے، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس نازک مرحلے پر بھی اپنے بیٹوں کی تربیت کی۔ فرمایا، بیٹا، جب میدان جنگ میں جاؤ، وہ پوچھیں کون ہو تو یہ نہ کہنا کہ سیدہ زینب کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ کہنا ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے سپاہی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس نازک موقع پر بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، ان کے اندر عاجزی، انکساری پیدا کر رہی ہیں، کہیں کہ سادات کرام اور مولا علی کے خاندان کا سمجھ کر کہیں غرور و تکبر اور ایروگینسی پیدا نہ ہو جائے۔ اس نازک لمحے پر بھی وہ کربلا کی شیر دل خاتون اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ اور ناظرین کرام، کون سی ایسی ماں ہے، کس ماں کا اتنا کلیجہ ہے جو یہ جانتی ہو کہ جو ادھر جاتا ہے واپس نہیں آتا، پھر بھی خوشی خوشی اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجے؟ ارے یہ کربلا کی شیر دل خاتون سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں، جو یہ جانتی ہیں، اس کے باوجود اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجتی ہیں۔ اور ناظرین کرام، دنیا کی ہر ماں جب اپنے بچوں کو رخصت کرتی ہے تو کہتی ہے، بیٹا جاؤ، خیر سے جاؤ اور خیر سے واپس آؤ۔ ایک ماں کربلا میں ایسی بھی ہے جو اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ، خیر سے جاؤ، لیکن واپس شہید ہو کر آؤ۔ یہ شیر دل ماں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔
کہ جن کا حوصلہ پہاڑوں سے بھی بڑا تھا۔ اور ناظرین اکرام، خواتین کے بارے میں عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ خواتین خون دیکھیں تو گھبرا جاتی ہیں، خواتین کے سامنے اگر جانور ذبح کیے جائیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں، لیکن قربان جائیں کربل کی اس بہن پر، شہزادی مصطفیٰ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر، کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بھائیوں کو، آپ کے بیٹوں کو، آپ کے علی اکبر کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن صبر و استقامت کا یہ عالم تھا کہ زبان پر شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہر شہادت پر جب لاشیں خیمے کے سامنے لائی جاتی تو سیدہ زینب سجدہ ریز ہو جاتی اور عرض کرتی، باری تعالیٰ ہماری چھوٹی سی قربانی قبول فرما لے، اگر ہماری یہ قربانی لے کر تو راضی ہوتا ہے تو باری تعالیٰ اگر لاکھوں حسین ہوتے، لاکھوں علی اکبر ہوتے، لاکھوں اون و محمد ہوتے تو تیری رحم و قربان کرتے۔ ناظرین اکرام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ایسا روشن ہیرا ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ مشکلات میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے مصیبتوں اور مشکلات میں ہمیں جینے کا حوصلہ دیا۔ ناظرین اکرام، حادثے انسانی زندگی میں آیا کرتے ہیں، کچھ افراد کی زندگی میں حادثے آتے ہیں تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ایسا حادثہ آیا، ایسا امتحان آیا کہ آپ نے ہر موقع پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے قیامت تک کی خواتین کے لیے یہ میسج دے دیا کہ جب دین مصطفیٰ کی باری آئے، جب نانے کے دین کی عزت کی باری آئے تو اپنے بچوں کی قربانی سے گریز نہیں کرنا، اپنا وقت، اپنی مال، اپنا اولاد، اپنا سب کچھ نانے کے دین کے لیے قربان کرنا، یہی تو اسوہ حسینی ہے، یہی تو اسوہ زینب ہے۔ اگر ہم اہل بیت پاک کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سچے غلام ہیں، اور اگر ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سچی باندیاں ہیں تو ہمیں ان کے اسوہ کو، ان کے راستے کو اپنانا ہوگا، ان کی اطاعت کرنی ہوگی، ان کے فوٹ سٹیپ کو فالو کرنا ہوگا، کیونکہ یہی تو اسوہ حسینی ہے کہ دین کی عزت کے لیے، دین کی بقا کے لیے اپنا وقت، اپنا مال اور اپنے اولاد کے ساتھ دین کی طرف آؤ۔ اور میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ایک نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سلام مرتضیٰ کی لاڈلی یا سیدہ زینب، سلام مرتضیٰ کی لاڈلی یا سیدہ زینب، سلام زہرا کی نوری کلی یا سیدہ زینب، تیری جرت پر حیران ہوں گے سب آسمان والے، تیری جرت پر حیران ہوں گے سب آسمان والے، سلام مصطفیٰ کی روشنی یا سیدہ زینب، سلام مرتضیٰ کی لاڈلی یا سیدہ زینب، تیرے بچوں کے خون سے لہلایا ہے چمن دین کا، سلام طاہرہ بنت علی سیدہ زینب، تیرے خطبوں سے اہل شام پہ لرزا ہوا طاری، سلام راہ حق پہ تو چلی یا سیدہ زینب، سلام مرتضیٰ کی لاڈلی یا سیدہ زینب۔ ناظرین اکرام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے میدان میں جس طرح صبر و استقامت اور احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، یہ انہی کا خاصہ ہے کہ جب آپ کو قیدی بنا کر کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا تو ہر موقع پر اپنے خطابات سے آپ نے امت کو بیدار کیا اور واقعہ کربلا کو، پیغام کربلا کو انسانیت تک پہنچانے میں، امت مسلمہ تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یا سیدہ زینب، ہماری نسلیں آپ کے اس احسان پر ہمیشہ قرضدار رہیں گی۔ یا سیدہ زینب، آپ کی اس وفا پر قیامت تک تمام بہنیں، تمام مائیں، تمام بیٹیاں ناز کرتی رہیں گی۔ یا سیدہ زینب آپ کو سلام، یا سیدہ زینب آپ کو سلام۔
میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔